علی امام من است و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہر مکہ شریف کے اندر اعلان نبوت فرمایا۔ آپ کے اعلان نبوت کا فرمانا تھا کہ شہر مکہ کے لوگ آپ کے دشمن بن گئے، آپ کے مخالف بن گئے، جو لوگ آپ پر ایمان لاتے ان کے بھی مخالف بن گئے، ان سے بھی دشمنی کرنے لگے، ان کے راستوں میں پتھر بچھانا، ان پر ظلم کرنا، انہیں مارنا، انہیں پیٹنا، یہ شہر مکہ کے کافروں کا طریقہ رہا۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے محبوب اپنے غلاموں سے فرما دیجئے کہ اب وہ شہر مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر جائیں۔ تو شہر مکہ سے تمام صحابہ کرام نبی کا حکم پا کر باری باری سے ملک حبشہ کی طرف جانا شروع کر دیے، اور جب حبشہ پہنچنے لگے پھر اللہ کے نبی نے مدینہ شریف جانے کے لیے کہا۔ مدینہ شریف گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا حکم آیا کہ اے محبوب اب آپ بھی شہر مدینہ شریف چلے جائیے، مکہ سے ہجرت فرما لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا اور شہر مکہ شریف سے ہجرت فرما کر شہر مدینہ شریف چلے گئے۔ جب شہر مدینہ شریف نبی پہنچے تو مسلمانوں کی دو جماعت وہاں پر ہے۔ ایک جماعت وہ ہے جسے مہاجر کہتے ہیں۔ انصاری وہ صحابی تھے جو مدینے کے رہنے والے ہیں، مہاجر وہ صحابی ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے گئے ہیں، مکے میں اپنا گھر بار چھوڑ کر کے گئے ہیں، زمین جائیداد چھوڑ کر کے گئے، مال و دولت چھوڑ کر کے گئے، کاروبار چھوڑ کر کے گئے۔ سارے مکے کے صحابی اللہ کے نبی کے حکم پر مدینے پہنچ گئے۔ اب ایک جماعت ہے مہاجروں کی، اب ان کے لیے رہنے کا مسئلہ ہو رہا ہے، یہ رہیں تو کہاں رہیں، اس لیے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں ہے، ایک دو نہیں ہے، کئی درجن ہے، اب سب کو بسانا ہے۔ اور دوسری طرف جو مدینے میں رہنے والے صحابی ہیں وہ بھی غریب ہیں، ان کے پاس بھی بہت مال و دولت نہیں ہے۔ ایسے وقت میں سنو، تاریخ بتاتی ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کو بلایا ہے۔ ایک طرف مہاجر صحابی بیٹھے، ایک طرف انصاری صحابی بیٹھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کے درمیان بھائی چارگی، پیار اور محبت، ایثار و قربانی، خلوص و للہیت پر ایک بہترین خطاب فرمایا، اور خطاب فرمانے کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فلاں انصاری صحابی کھڑے ہو جاؤ۔ وہ انصاری کھڑا ہو گیا۔ نبی نے فرمایا اے فلاں مہاجر کھڑے ہو جاؤ، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ دونوں کو نبی نے پاس میں بلایا، بلانے کے بعد ارشاد فرمایا آج سے میں نے تم دونوں کو بھائی بنا دیا ہے، ساتھ ساتھ رہنا۔ وہ دونوں کنارے ہو گئے۔ نبی نے پھر دوسرے کو اٹھایا، ایک انصاری ایک مہاجر پھر آئے۔ نبی نے فرمایا آج سے میں نے تم دونوں کو بھائی بنا دیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک انصاری، ایک ایک مہاجر صحابی کو کھڑا کرتے رہے، آپس میں بھائی بناتے رہے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے بھائی کے رشتے میں دونوں لوگوں کو ڈال دیا، نہ خون کا رشتہ ہے نہ خاندان کا رشتہ ہے، ایک مکے کے رہنے والے ہیں، دوسرے مدینے کے رہنے والے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے ان دونوں کے درمیان میں بھائی بھائی کا رشتہ بنا دیا۔ اب سنو مدینے کے انصاری صحابی نے کیسی قربانی دی ہے۔ مدینے کے انصاری صحابی ہر مہاجر کو لے کر کے اپنے اپنے گھر گئے، اور جانے کے بعد کہنے لگے سنو اللہ کے نبی نے تمہیں ہمارا بھائی بنا دیا ہے۔ دنیا کا دستور ہے بھائی بھائی میں بٹوا
بٹوارا ہوتا ہے، بھائی بھائی میں مکان بٹتا ہے، بھائی بھائی میں زمینیں بٹتی ہے، بھائی بھائی میں گھر کی وراثت بٹتی ہے، بھائی بھائی میں مال و دولت بٹا کرتے ہیں، بھائی بھائی میں کاروبار بٹا کرتا ہے، بھائی بھائی میں دکانیں بٹا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے تمہیں میرا بھائی بنا دیا ہے، آج میرے ساتھ میرے گھر میں آئے ہو، جتنی میری دولت ہے آج سے آدھی تمہاری ہے آدھی ہماری ہے۔ اور ہر مدینے کے انصاری صحابی نے اپنے مکان کا آدھا کیا، اپنی جائیداد کا آدھا کیا، اپنے مال و دولت کا آدھا کیا، اپنے کاروبار کا آدھا کیا، حتیٰ کہ تاریخ میں آتا ہے ایک صحابی رسول کے پاس ایک چادر تھی، چادر کو پھاڑ کر کے دو حصے میں تقسیم کر دیا، آدھا اپنے پاس رکھا، آدھا مہاجر صحابی کو دے دیا۔ پتہ یہ چلا ایک مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ سگا تو سگا، اگر کوئی دوسرا پریشان حال مسلمان بھی آ جائے تو اسے بھی وہ اپنے سے دور نہیں کرتا، بلکہ اسے بھی اپنے حصے میں سے نکال کے کچھ نہ کچھ دیا کرتا۔ کیا کہنا، واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی انصاری مدینے کے صحابی کی کہ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور جا کر کے انہیں قرآن کی آیت دے دو اور سنا دو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں خود ضرورت مند ہوتے ہوئے اپنی حاجتوں پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ آج ہم سگے بھائی ہو کر کے ایک دوسرے کا حق نہیں ادا کرنا چاہتے۔ اللہ کے نبی نے جو رشتہ قائم کیا مدینے اور مکے کے صحابہ میں کہ دیکھو کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے مگر اپنے مال کا اپنے جائیداد کا آدھا دے دیا ہوگا۔ ہم یہ نہیں آپ سے کہتے کہ آپ بھی دوسروں کو اپنے مال کا آدھا دے دو، مگر ارے یارو میرے جگر کے ٹکڑوں امام الانبیاء کے غلاموں، اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ تو انصاف کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ ان کے ساتھ حق کے ساتھ بٹوارا کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ اور اگر بٹوارا کرنے میں تھوڑا 19-20 ہو گیا تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہوتا کہ اب ساری زندگی کے لیے آپ یہ کہہ دو کہ اب سے تمہارے ساتھ نہ کوئی خوشی نہ کوئی غم نہ کوئی مرنی نہ کوئی ہرنی نہ سلام نہ دعا نہ کلام نہ کھانا نہ پینا، سب بند۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا سماج میں؟ بولو۔ تھوڑی تھوڑی سی بات پر ایک بھائی نے زیادہ لے لیا، ایک بھائی نے کم لے لیا، یا ایک بھائی کو کم ملا ایک بھائی کو تھوڑا ملا، اب وہ لڑائی ساری زندگی چلا کرتی ہے، ساری زندگی چلا کرتی ہے۔ اس لیے اے میرے پیارو، اگر بھائیوں سے دنیاوی رنجشیں ہو جائیں، تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جائے، بھائیوں کو معاف کر دیا کرو اور آپس میں سلام دعا ہرگز نہ بند کیا کرو، کیونکہ سلام دعا بند کرنے سے، لڑائی کرنے سے نقصان آپ کا ہوتا ہے، نہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے نہ آپ کی نماز قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ وہی اپنے لیے پسند کرتے، اپنے بھائیوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے بولو آگے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ میں یہاں پر سناؤں، آج ہم لوگوں کے معاشرے میں یہ بھی بہت بڑی جو ہے عیب ہے، وہ کیا ہے کہ ہم اپنی تکلیفوں کو دوسروں پر ڈال دیا کرتے ہیں، اپنی تکلیفوں کو دوسروں پر ڈال دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے ماننے والے لوگ ہیں آپ، اللہ کے ایک ولی ہیں، جانتے ہو ان کے گھر کے اندر ہوا کیا کہ بہت سا چوہا ہو گیا۔ کیا ہو گیا بولو؟ چوہا ہو گیا ان کے گھر میں، بڑے پریشان، کبھی کھانا خراب کر دے، کبھی کپڑے کاٹ ڈالے، کبھی جو ہے کتابیں کتر دے، بڑے پریشان۔ مریدوں نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ بڑے پریشان ہیں۔ کہا رے کیا بتاؤں، اس قدر گھر میں چوہا ہو گیا ہے کہ سب نے ایک دم جینا محال کر دیا ہے۔ تو حضرت کے مرید میں سے ایک بے وقوف مرید تھا، وہ کہنے لگا حضرت ہم ایک مشورہ دیں؟ کہا بولو کیا مشورہ ہے؟ کہا ایسا کریے کہ آپ گھر میں ایک بلی پال لیجیے۔
آپ گھر میں ایک بلی پال لیجئے. تو کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا گھر میں بلی آئے گی تو سارے چوہے گھر چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے. اب سنو اس اللہ کے ولی نے کیا جواب دیا. اللہ کے ولی نے فرمایا یہ بتاؤ کہ میرے گھر سے چوہے جب بھاگیں گے وہ کہاں جائیں گے بھاگ کر کے؟ وہ ٹھکانہ کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو اس مرید نے کہا آپ کے گھر سے بھاگیں گے، نکل کر کے پڑوسیوں کے گھر میں جائیں گے، آپ کے بغل والے گھر میں جائیں گے. اس اللہ کے ولی نے کہا جب میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ میرے گھر میں چوہے رہے تو میں اپنے پڑوسیوں کے لیے کیسے پسند کروں؟ لہٰذا مجھے اپنی تکلیف تو گوارا ہے مگر اپنے پڑوسیوں کا تکلیف میں پڑنا گوارا نہیں ہے، کیونکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے تم میں کا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی ہاں. اور سنو، آپ لوگ سلام بند کرتے ہو اور صحابہ سلام بند نہیں کرتے تھے. صحابہ سلام کیا کرتے تھے. کیا کہنے؟ صحابہ سلام کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، نبی ارشاد فرماتے تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. مومن نہیں ہو سکتا. آپ کہتے ہو میں مومن ہوں، مسلمان ہو، آپ مومن نہیں ہو. مومن کا مرتبہ بڑا اونچا ہوتا ہے، بڑا بلند ہوتا ہے. کیا کہنا؟ مسلمان سے بھی اونچا مومن ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان نہیں، مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہے. نبی نے فرمایا تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرے. جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرے. مگر آج کل ہمارے جوانوں کا کیا حال ہے؟ جس سے محبت نہیں کرنی چاہیے اس سے کرتا ہے، اور جس سے کرنی چاہیے اس سے نہیں کرتا ہے نا؟ بھائی سے محبت کرو نہیں کرے گا، پڑوسی سے محبت کرو نہیں کرے گا، رشتہ داروں سے محبت کرو نہیں کرے گا. اور فرمایا کسی غیر لڑکی سے مگر سب کے موبائل میں فوٹو رہے گا، سب کے موبائل میں فوٹو. حرام محبت کرتا ہے، حلال محبت سے دور ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم میں کا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرے. کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں وہ بات ضرور بتا ہے. نبی نے ارشاد فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. سلام کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو؟ ارے بولو نا، کرتے ہیں. چہرہ دیکھ کر کے کہ یہ پاور والا ہے تو سلام، اور پاور نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیا. حاجی صاحب ہے تو سلام، اور بے نمازی صاحب ہے تو کوئی سلام نہیں. امیر ہے تو سلام، غریب ہے تو کوئی سلام نہیں، ہے نا؟ امام صاحب ہے تو سلام، مؤذن صاحب کو کوئی سلام نہیں. ایسا نہ کرو. مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اسے سلام کرو. سلام کرنے سے محبت بڑھا کرتی ہے. دیکھتے ہو، بتاؤں میں آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نام حضرت عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ روزانہ گھر سے نکلتے، ساتھ میں غلام بھی ہوتا.
پورے مدینے کے بازار کا چکر کاٹتے پھر واپس گھر چلے آتے، نہ کچھ خریدنا، نہ کہیں پر رکنا، نہ کہیں پر ٹھہرنا، نہ کوئی سامان بیچنا۔ ان کا غلام پریشان ہو جاتا، یا اللہ یہ اپنا بھی پیر درد کرواتے ہیں، میرا بھی درد کرواتے ہیں، خود بھی جاتے ہیں، مجھے بھی ساتھ میں لے کر کے جاتے ہیں، نہ کہیں ٹھہرنا، نہ کچھ خریدنا، نہ کچھ بیچنا، نہ کہیں رکنا، مگر اس کے باوجود نہ جانے ان کو کیا ہو گیا ہے، روزانہ بازار جاتے ہیں اور میرے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی لے کر کے چلتے ہیں، پھر واپس چلے آتے ہیں۔ آخر ایک دن غلام سے رہا نہ گیا، غلام نے کہہ ہی دیا، اے صحابی رسول اللہ، اے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا یہ تو بتائیے، آپ مدینہ شریف کے بازار میں روزانہ جاتے ہیں، کچھ خریدتے نہیں، کچھ بیچتے نہیں، کوئی سودا نہیں کرتے، نہ کوئی سودا لیتے ہیں، نہ کہیں ٹھہرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ روزانہ کس لیے بازار میں جاتے ہیں؟ تو صحابی رسول کہنے لگے، او میرے غلام، نہ میں سامان خریدنے جاتا ہوں، نہ میں کسی سے ملنے جاتا ہوں، نہ میں کچھ خرید و فروخت کرنے جاتا ہوں، میں تو روزانہ بازار کا چکر صرف اس لیے لگاتا ہوں کہ جو بھی مسلمان بھائی مجھے ملے گا سب کو سلام کروں گا اور سلام کر کے گھر والوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ میں بازار صرف سلام کرنے جاتا ہوں، آپ سے بھی گزارش ہے، گھر سے نکلو سبزی خریدنے، گھر سے نکلو بینک جانے کے لیے، گھر سے نکلو کاروبار کے لیے، گھر سے نکلو دکان کے لیے، گھر سے نکلو بازار جانے کے لیے، گھر سے نکلو کسی کام سے، مگر نیت دل میں یہ کر لیا کرو، راستے میں جو بھی مسلمان بھائی ملے گا اسے میں سلام کروں گا، سبزی بھی خرید کر کے آ جاؤ گے، بازار سے کام بھی کر کے آ جاؤ گے، بینک سے پیسہ بھی لے کر کے آ جاؤ گے، کاروبار جاؤ گے کرنے تو کاروبار بھی کر کے چلے آؤ گے، نیت ہوگی جو بھی مسلمان ملے گا اس کو میں سلام کروں گا۔ اللہ اکبر، اسی نیت کی بنیاد پر آپ کا ایک ایک قدم اٹھانا نیکیوں میں شمار کیا جائے گا، آپ کا ایک ایک قدم چلنا نیکیوں میں شمار کیا جائے گا، جاؤ گے آؤ گے، گھر میں جانا آنا سب اللہ کے یہاں عبادت میں شمار کر دیا جائے۔ واہ واہ واہ، نیت کیا کرنی ہے؟ جو بھی مسلمان ملے گا اس کو میں سلام کروں گا۔ اب بولو، جس کو آپ سلام کرو گے وہ کبھی آپ کا برا چاہے گا؟ نہیں۔ وہ آپ کا کبھی برا چاہے گا؟ وہ کبھی آپ کو بد دعا دے گا؟ وہ کبھی بھی آپ کو تکلیف دے گا؟ اسی لیے نبی نے فرمایا ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ محبتیں بڑھا کرتی ہے، پیار بڑھا کرتے ہیں، دشمنی ختم ہوا کرتی ہے، لوگ آپس میں دوری سے جو ہے نزدیکیاں پیدا ہوا کرتی ہے۔ لہذا اے میرے مسلمان بھائی، اپنے بھائی سے رشتہ توڑنے کا نہیں بلکہ رشتہ جوڑنے کا کام کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیسا بنایا تھا اور کیا درس دیا تھا۔ شہر مدینہ شریف کی بات بتاتا ہوں۔ شہر مدینہ شریف میں ایک محلہ تھا جس محلے کا نام تھا ست گھڑوا۔ کتنے گھر تھے اس محلے میں؟ کتنے گھر تھے؟ 7 گھر تھے۔ کتنے گھر؟ 7 گھر۔ اور اسی 7 گھر کے بنیاد پر شہر مدینہ شریف کے اس محلے کو 7 گھر کا محلہ کہا جاتا تھا۔ کتنے گھر کا محلہ؟ 7 گھر کا محلہ۔ اب سنو، مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ 7 گھر کا محلہ ہے۔ ایک دن ایک گھر کے باہر کوئی آنے والا آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والا باہر آیا، دروازہ کھولا، سلام دعا کرنے کے بعد پوچھا کہیے کیا بات ہے؟ کہا میں آپ کے لیے بکرے کی گوڑی اور اس کا شیرہ تحفے میں لایا ہوں۔ بکرے کا شیرہ ہوتا ہے نا جس کو موڑا بھی بولتے ہیں ہم لوگ، موڑی شیرہ ہے۔ کہا کہ بکرے کی موڑی یعنی کہ شیرہ گوڑی جو ہے تحفے میں لایا ہوں۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں۔ تحفہ قبول کرنا چاہیے، تحفہ قبول کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ اور دیا ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا آپس میں تحفے لیا دیا، آپس میں تحفے لیا دیا
کرو. اور سنیوں کے یہاں تو الحمدللہ تحفہ بہت زیادہ دیا جاتا ہے. ابھی شب برات آئی ہے تو حلوہ گھر گھر میں بھیجا گیا بنا کر کے, اور گھر گھر سے حلوہ آیا ہمارے یہاں. پھر عید آوے گی تو سیوئی کا جو ہے ادھر سے ادھر سیوئی بٹے گی. پھر بقرعید پر گوشت ادھر سے ادھر بٹے گا. پھر ربیع الاول شریف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا تبرک بٹے گا. پھر 11ویں میں غوث اعظم کا تبرک بٹے گا. پھر خواجہ غریب نواز کے مہینے میں غریب نواز کا تبرک بٹے گا. پھر شب برات آ جائے گی تو پھر جو ہے شب برات کا حلوہ بٹے گا. پھر رمضان میں افطاری بٹے گی. تو یہ ایک دوسرے کو بانٹنا, ایک دوسرے کو دینا, یہ تحفہ ہے, اور تحفہ لینا دینا چاہیے. اس سے محبت اور پیار آپس میں بڑھا کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تحفہ بھی لینے دینے کا حکم فرمایا. تو مدینہ شریف کے اس محلے کے 7 گھر میں سے جو پہلا گھر تھا, اس گھر میں ایک صاحب آئے, اور آنے کے بعد کہا یہ ہے شیرہ, بکری کا شیرہ ہے, تحفہ ہے, قبول کر لیجئے. انہوں نے قبول کر لیا. دینے والا دے کر کے چلا گیا. وہ اپنے گھر گئے. گھر میں اندر جب گئے تو اپنے گھر کی عورتوں سے کہا کہ فلاں آیا تھا, تحفہ دے کر کے گیا ہے. تو اب دیکھو کیا کہا. کہا آج تو ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا, آج تو ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا. نہ جانے ہمارے پڑوسی نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں. کیا کہنا, ہم لوگوں نے تو کھانا کھا لیا, نہ جانے ہمارے پڑوسی نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں, ان کے گھر میں کچھ بنا ہے کہ نہیں. ایسا کرو, یہ تحفہ جو آیا ہے یہ پڑوسی کے گھر میں دے دو. اب وہ پہلے گھر والا نکلا اور دوسرے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا. دوسرے گھر والے آئے, سلام دعا ہوا, کہا جناب یہ میری طرف سے بکری کے شیرہ ہے, اس کو تحفے میں قبول فرما لیجئے. اس دوسرے گھر والے نے قبول کیا. وہ پہلا والا چلا گیا. دوسرے والے میں جب اپنے گھر میں جا کر کے کہا پڑوسی آئے تھے یہ تحفہ دے کر کے گئے ہیں, تو گھر کے لوگوں نے کہا آج تو ہمارے گھر میں کھانا پک چکا ہے, ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے, نہ جانے پڑوسی کے گھر میں پکا ہے کہ نہیں پکا ہے. ایسا کرو یہ پڑوسی کے یہاں دے دو. اب دوسرا گھر والا تیسرے گھر کے دروازے پر گیا, دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے آنے والے نے آ کر کے سلام دعا کیا, کہا یہ تحفہ قبول کیجئے. تیسرے نے قبول کر لیا. اب تیسرا اپنے گھر میں گیا, گھر میں جا کر کے کہہ رہا ہے پڑوسی تحفہ دے کر کے گیا ہے. تیسرے گھر والوں نے بھی یہی کہا آج تو ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا, نہ جانے ہمارے پڑوسی کے گھر میں کھانا پکا ہے کہ نہیں پکا ہے. ایسا کرو پڑوسی کے گھر میں دے دو. اب تیسرا گھر والا چوتھے گھر میں جا کر کے پہنچا رہا ہے. چوتھے گھر میں بھی یہی گفتگو ہو رہی ہے. چوتھے گھر والے نے پانچویں گھر میں وہ دے دیا. پانچویں گھر میں بھی یہی بات ہو رہی ہے, ہم نے کھانا کھا لیا ہے, نہ جانے ہمارے پڑوسی نے کھایا کہ نہ کھایا, اس کو دے دو وہ بنا کر کے کھا لے گا. پانچویں سے چھٹویں گھر میں پہنچا ہے. چھٹویں گھر والے نے بھی یہی کہا آج ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا ہے, نہ جانے ہمارے پڑوسی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا ہے, اس کے گھر میں دے دو وہ پکا کر کے کھا لیں گے. جب ساتویں گھر میں گیا تو ساتویں گھر والے نے کہا آج ہم لوگوں نے بھی کھانا کھا لیا ہے, نہ جانے ہمارے پڑوسی کے گھر میں کھانا بنا ہے کہ نہیں بنا ہے. اللہ کی قسم ساتویں گھر سے وہ تحفہ پھر لوٹ کر اسی پہلے گھر میں پہنچ گیا جس گھر سے وہ ساتوں گھر میں گیا. اللہ اللہ, یہ محبت ہے, یہ پیار ہے, واہ واہ, یہ خیال ہے. آج تو ہمارا حال یہ ہے ایک مکان میں 4 بھائی رہتے ہیں, مگر ایک بھائی کی فکر نہیں کرتا کہ بغل والے کمرے میں میرے بھائی اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے, نہ جانے اس نے کیا کھایا. کیا کہنے, آج یہ خیال نہیں ہے. ایک وہ مسلمان تھے, ایک وہ مسلمان تھے. دیکھو پہلے گھر سے تحفہ چلا اور ساتوں گھر سے گھومتا ہوا پھر اسی کے گھر میں پہنچا. کیوں پہنچا؟ کیونکہ سب کے دل میں خیال تھا ہم نے کھا لیا ہے,
पता नहीं पड़ोसी खाया कि नहीं खाया, हमारे घर में पक गया है, पता नहीं पड़ोसी के घर में पका के नहीं पका। बोलो अगर यही मदीने वाले का दिया हुआ सबक आज हम में का हर शख्स अगर अपने ज़हनो फिक्र पर बिठा ले, अपने अंदर ये ख्याल पैदा कर ले, तो बताओ हमारे मोहल्ले में किसी घर में भी भूखमरी होगी? नहीं। कोई भी आदमी ऐसा होगा जिसके घर में खाना ना पके? नहीं। हर कोई भूखा नहीं, हर कोई खाना खा करके सोएगा, हर कोई के घर में खाना पकेगा। मगर ये कब होगा? जब हम अपने पड़ोसी का ख्याल करेंगे, जब हम अपने भाई का ख्याल करेंगे। और अगर हमें तो नबी ने वो हुक्म दिया है कि अगर तुम कोई अच्छी चीज बनाओ तो इस तरीके से बनाओ कि उसकी खुशबू तुम्हारे पड़ोसी के घर में ना जाने पाए, और अगर चली जाए तो फिर अपने हांडी में शोरबा यानी सालन बढ़ा दो और खाने से पहले एक प्याला अपने पड़ोसी के घर में भी पहुंचा दो। क्या कहना, माशाअल्लाह। ये दर्स हमें दिया गया, वाह, ये सबक हमें दिया गया, मगर आज हम ये सबक भूल चुके हैं। आज हम खाना खराब करके गली में फेंक तो देते हैं, फ्रिज में रख करके सड़ा तो देते हैं, मगर किसी को देना गवारा नहीं। आप गलियों में जाकर के देख लो, आप नुक्कड़ों पर देख लो, रोटियां फेंकी हुई है, चावल फेंके हुए हैं, और वो भी इस तरीके से कि आदमी समझ जा रहा है कि ये कई टाइम रख करके सड़ा करके तब फेंका गया है। ये बेहुरमती है आज हमारे माशरे में खाने की, और हम रोना रोते हैं कि हमारे पास गुर्बत है, कारोबार में बरकत नहीं है। जो रोटी की इज्जत नहीं करेगा उसके घर में बरकत कहां से होगी? रोटी की इज्जत करना सीखो, दाना की इज्जत करना सीखो, अल्लाह के रिस्क की इज्जत करना सीखो। हमारे नबी वो नबी है जिन्होंने हमें तालीम दी है, खाना खाने से पहले दस्तरखान बिछा लिया करो, और खाने का जो भी लुकमा, जो भी दाना गिर जाए उसे उठा करके खा लिया करो, खा लिया करो। सुनो, अपने भाइयों से मोहब्बत रखो, प्यार रखो। और देखो, एक जुमला मैं बता करके आपको जाना चाहता हूं। जो मजा खिलाने में है वो मजा खाने में नहीं है। खाने में नहीं है। मगर ये कब होगा? जब आप कभी खिला करके किसी को देखो तो सही, खिला करके देखो, जब वो मजा पालोगे तो अल्लाह की कसम अपने सामने का रखा खाना उठा करके दे दोगे। क्या कहना। सुनो, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सैयदना सरकार इमाम हसन और सैयदना सरकार इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुम बीमार पड़ गए। छोटे हैं भी, बच्चे हैं, बीमार पड़ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम पड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए, दोनों साहजादों को देखा, नवासों को देखा, जिगर के टुकड़ों को देखा। कहने लगे, ए फातिमा व अली सुनो, बच्चे बीमार हैं, इनके लिए तुम दोनों मन्नत मान लो कि अगर अच्छे हो जाएंगे तो मैं फला अमल करूंगा, कोई भी मन्नत मान लो। अल्लाह के नबी ने ये हुक्म दे दिया। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा व हजरत अली मुर्तदा रदियल्लाहु ताला अन्हों ने ये मन्नत मान ली, ए मेरे परवरदिगार, अगर मेरे दोनों बच्चे शिफायाब हो गए, बीमारी से अच्छे हो गए, तो हम तेरी रजा के वास्ते 3 रोजा रखेंगे। कै रोजा रखेंगे? 3 रोजा। क्या माना उन्होंने? क्या माना बोलो? मन्नत। मन्नत क्या माना? रोजा रखेंगे। आज हमारी माए बहनें भी सुन रही है, गौर से सुनो और आप भी सुनो। मन्नत आप भी तो मानते हो, मगर आपकी मन्नत क्या होती है? अल्लाह पाक अगर काम पूरा हो गया तो बाबा के मजार पर ढोलक बजवा देगा। काम पूरा हो गया तो बाबा के मजार पर ढोलक बजवाएंगे। किसी की मन्नत होती है, अगर काम पूरा हो गया तो चादर चढ़ावेंगे। किसी की मन्नत होती है, काम पूरा हो गया
تو چادر کا جلوس نکالیں گے. کسی کی منت ہوتی ہے کام پورا ہو گیا تو تعزیہ بیٹھاویں گے. اے لوگو یہ تعزیہ بیٹھانے کی منت ماننا, یہ ڈھولک بجوانے کی منت ماننا, یہ جو ہے جلوس وغیرہ قوالی کی نکلوانے کی منت ماننا, یہ ساری منتیں ماننا حرام ہے. اور اگر کام پورا ہو جائے تو بھی اس کا پورا کرنا حرام ہے. یہ کان کھول کر کے مسئلہ ہے, سن لو. حرام منت ماننا, کیا کہنا ہے؟ حرام چیزوں کی منت ماننا حرام ہے. اور اگر مان لیا کسی نے اور کام پورا ہو گیا تو اب اس منت کو پورا کرنا بھی حرام ہے. جیسے کسی نے کہا کہ اگر ہمارا کام پورا ہو گیا, اگر ہمارا کام پورا ہو گیا تو ہم جو ہے قوالی کرواویں گے, تو یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اب اگر کام پورا ہو بھی گیا تو شریعت کا حکم ہے کہ اس کو ڈھولک باجا نہیں بجوانا ہے, قوالی نہیں کروانی, اگرچہ کام پورا ہو گیا. سنو, منت ماننا ہے تو میں بتاتا ہوں کیا منت مانا کرو. کیا کہنا؟ اے اللہ تعالیٰ, اے میرے پروردگار, میرا بچہ بیمار ہے, اگر یہ اچھا ہو گیا تو میں یہ منت مانتا ہوں کہ میں فلاں صاحب فلاں بزرگ کی طرف سے 2 غریب کو کپڑا پہناؤں گا. آپ جو چادر چڑھانے کی منت مانتے ہو نا, چادر چڑھانے کی نہ مانو, کپڑا پہنانے کی منت مانو. کسی غریب کو کپڑے پہنا دوں گا, کسی غریب کو کپڑا پہنا دوں گا. اے اللہ, اگر میرا فلاں کام پورا ہو گیا, فلاں کام پورا ہو گیا تو میں 2 رکعت نفل نماز پڑھوں گا, میں 4 روزے رکھوں گا. اگر میرا فلاں کام پورا ہو گیا تو اے میرے پروردگار, میں 10 غریب کو کھانا کھلاؤں گا. سنو, جب کسی ولی کی مزار پر جا کر کے آپ چادر کے بجائے کپڑا پہنانے کی غریب کو منت مان لوگے, بھوکے کو کھانے کھلانے کی منت مان لوگے, تو اللہ کی قسم جو کام آپ کا بعد میں ہونے والا ہے وہ کام پہلے ہوگا. پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا, اے فرشتوں, اس کا کام جلدی سے کر دو, اس لیے کہ اس کا کام پورا ہوگا تو میرے 2 غریب بندے کو نیا کپڑا مل جائے گا, میرے 10 غریب بندوں کو کھانا مل جائے گا, میرے فلاں بندے کا یہ کام پورا ہو جائے گا. تو جب ایسی منتیں لوگ مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا کام جلدی پورا کر دیتا ہے. واہ واہ, ماشاء سمجھ میں آ اللہ, رہی ہے نا؟ ماشاء اللہ. مگر آپ تو منت مانو گے اللہ تعالیٰ کام پورا ہو گیا تو فلاں شہید پر جا کر کے چادر چڑھا دیں. اور چادر سب ہوتی کا ہے, آپ چڑھا کر کے چلے آئے, ہم مجاور صاحب سب کو بیچ کر کے پیسہ اپنے جیب میں رکھ لیے, ہے نا؟ اجمیر شریف گئے ہو کہ نہیں گئے ہو اجمیر شریف؟ اجمیر شریف کے اندر جو وہاں کے گنڈے لوگ ہیں نا, جن جو اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں, اور جتنی چادر آپ چڑھاتے ہو نا ادھر لے کر کے جاتے ہو, وہ باہر نکل کر پھر دکان پہ چلی آتی ہے. آپ سے 500 میں خرید کر کے اور پھر اندر سے پھر باہر آ گئے, باہر آ کر کے 100 روپے میں پھر اس کو دے دیا اور پھر وہ 500 میں بک رہی. تو یہ ہے چادروں کا کاروبار, یہ ہے پھولوں کا کاروبار. آپ پھول لے جا کر کے ڈال دیتے ہو مزار پہ, وہ تمام پھول کو پھر سے اٹھا کر کے جھاڑ کر کے پھر دکان پہ لے جا کر کے سجا دیا جاتا ہے, پھر وہی پھول واپس آتا ہے, پھر وہی پھول واپس آتا ہے. لہذا اے لوگو سنو, اس طریقے کی منتیں نہ مانا کرو. منت ماننی ہے تو روزے کی منت مانو, تلاوت قرآن کی منت مانو, نماز کی منت مانو, روزہ رکھنے کی منت مانو, غریب کو کپڑا پہنانے کی منت مانو, مدرسے کے اندر دینی کتابیں دینے کی منت مانو, مسجد میں پیسہ دینے کی منت مانو, مدرسے میں پیسہ دینے کی منت مانو, غریبوں کو جو ہے پیسہ اور ان کی مدد کرنے کی منت مانو, کسی بیمار کا علاج کروانے کی منت مانو. ایسی منتیں مانو کہ پروردگار عالم آپ سے خوش ہو جائے اور آپ کا کام جلدی پورا ہو. تو منت ماننا یہ جائز ہے, مگر ناجائز منت ماننا یہ جائز نہیں ہے. لہذا سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے علی و فاطمہ, منت مان لو, اللہ تعالیٰ
ताला बच्चों को शिफा अता फरमा देगा। हजरत अली, हजरत सैयदा फातिमा ने मन्नत मानी, हे मौला मेरे बच्चे अच्छे हो जाएंगे, इन्हें तू शिफा अता फरमा देगा, हम 3 रोजे रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मौला कायनात हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मन्नत मानने पर उन बच्चों को यानी सरकार इमाम हसन वो सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को शिफा अता फरमा दिया। बच्चे शिफा पा गए। अब उन्होंने रोजा रखा। रोजा रखने में हजरत अली हजरत फातिमा के साथ उनकी जो है खातिमा फिजा भी शरीक हो गई है। अब तीनों ने रोजा रखा। बच्चे भी छोटे छोटे हैं। रोजा रख लिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक यहूदी के बाग में गए, दिन भर वहां काम किया। काम करने के बाद जो जौ मिला वो जौ लेकर के मजदूरी में वापस आए। सैयदा फातिमा ने उस जौ को 3 हिस्से में तकसीम किया। एक हिस्सा अपनी खातिमा को दिया, कहा इसका आटा पीसो और इसकी रोटी बनाओ, इसी से हम रोज़े अफ्तार करेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा फातिमा की खातिमा ने उस जौ के तैयार किया है आटा पीस करके, और फिर आटा की रोटी बनाई गई है। मगरिब की अजान का वक्त है। हजरत अली भी है, हजरत फातिमा भी है, दोनों शहजादे भी हैं। सामने सबके रोटी रखी हुई है। इतने में दरवाजे पर कोई आने वाला आया। आकर के कहने लगा, ए अहले बैते नबी, हम फकीर हैं और हम भूखे हैं, हमें खाना खिला दिया जाए। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने, हजरत फातिमा ने, हसन हुसैन ने, हजरत फिजा ने, सबने अपने सामने की रोटी उठाई है, उस जो है फकीर को दे दिया है। पानी पी करके रोजा खोला है। दूसरे दिन फिर पानी पी करके सहरी करके रोजा रखा है। फिर रोटी पकाई गई शाम में। फिर दरवाजे पर कोई आकर के पुकारने वाला कह रहा है, ए अहले बैते नबी, हम इस उम्मत के जो है कैदी हैं, हमें खाना खिलाया जाए, हम भूखे हैं। फिर सबने अपनी रोटियां उठा करके उस आने वाले को दे दिया। तीसरे दिन फिर जो है रोटी बनाई गई है, रोजा पूरा किया गया है। और फिर जैसे ही अफ्तार का वक्त हुआ, फिर कोई दरवाजे पर आकर के आने वाला कह रहा है, हम भूखे हैं, हमें खाना खिला दिया जाए। 3 दिन हो गए। 3 दिन तक नबी के घर वाले खुद तो भूखे रहे, दूसरों को खाना खिलाते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तारीफ कुरान के अंदर फरमाई है। ऐ लोगों, कहने का मतलब ये है, हम मुसलमान हैं, हमें इस तरीके से जिंदगी गुजारनी है कि हमारे पड़ोस में, हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में कोई भी गरीब, कोई भी यतीम, कोई भी मिस्कीन, कोई भी बेवा, कोई भी कमजोर, कोई भी इंसान जिसके पास नहीं है कुछ, वो भूखा नहीं रहना चाहिए। उसकी खबरगिरी हमें करनी है, इसलिए कि हम उस नबी के गुलाम हैं जो खुद तो भूखे रहते हैं मगर जमाने को खिलाया। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो कुर्बानी देना सीखो, कुर्बानी देना सीखो, और ये अपने अंदर जज्बा पैदा करो कि हम भूखे रह जाएंगे मगर किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। लोगों की खबरगिरी करो, आपस में मोहब्बत करो, आपस में प्यार करो। यही बुजुर्गाने दीन ने हमें दर्स दिया है, यही हमें सिखाया गया है। और दावतें जब किया करते हो तो दावतों में लोग क्या करते हैं, मजबूत लोगों को देख करके दावत दिया करते हैं, कमजोरों को छोड़ दिया करते हैं। ऐसा ना किया करो। अपनी दावतों में आप बड़े लोगों के साथ साथ गरीबों को भी याद रखा करो। जानते हो, इंसान उसको खिलाता है जिसका पेट भरा होता है। जिसका पेट भरा होता है उसको खिलाओगे, वो कभी भी दुआएं नहीं देगा। जिसका पेट खाली होता है उसे खिलाओगे, दुआएं मिलेंगी। तो मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ और ये आपको आखिर बात एक बताते हुए जाना चाहता हूँ कि ये बताओ कि आप सबको इसी दुनिया में
ہمیشہ رہنا ہے کہ مرنا ہے؟ جلدی بولو، جلدی. کس کو نہیں مرنا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیجئے تو. سب کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے تو مرنے کی کوئی تیاری کر رکھی ہے آپ نے کہ نہیں؟ تیاری ہے؟ کچھ نہیں تیاری ہے. سنو، بے وقوفی والا کام نہ کرو. ایک بادشاہ تھا. کون تھا؟ جلدی بولو. بادشاہ تھا. اعلان کروایا، وزیر جاؤ اعلان کر دو میرے حکومت میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہے وہ میرے دربار میں حاضر ہو جائے. سب سے بڑا بے وقوف دربار میں حاضر ہو جائے. بھائی بادشاہ تھا، کچھ بھی اعلان کروا دے. ہم لوگوں کے بادشاہ بھی تو دیکھو ایک سے ایک اعلان کرواتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی اعلان کروا دیتا نوٹ بند تو بند، کبھی کہتا پورا ملک بند تو بند، کبھی کہتا تھالی پیٹو تو آپ تھالی پیٹ دیتے ہو، کبھی کہتا تالی پیٹو تو آپ تالی پیٹ دیتے ہو، کبھی کہتا موم بتی جلا دو آپ جلا دیتے ہو، کبھی کہتا ہے بجھا دو آپ بجھا دیتے ہو. بادشاہ ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تالی پیٹو، تھالی پیٹو، موم بتی جلاؤ، موم بتی بجھاؤ، مکان بند کرو، دکان بند کرو، نوٹ بند کرو، جو کہتا ہے آپ سب مانتے ہو. بادشاہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. وہ بھی بادشاہ تھا. کہاں سب سے بڑا بے وقوف ہے اس کو پکڑ کے لاؤ. واہ واہ. تو اب ہوا کیا کہ وہ تو سب سے بڑے کو بلا رہا تھا، تو اب ہر کوئی سمجھا کہ نہ جانے کیا ملنے والا ہے. تو جتنے بے وقوف تھے سب کے سب جمع ہو گئے. اب جب سب آ گئے تو وزیر نے کہا حضور آپ نے تو کہا تھا جو سب سے بڑا بے وقوف ہے اس کو بلاؤ. یہاں تو حکومت کے جتنے بے وقوف ہیں سب آ گئے. تو کہا اب کیا ہوگا؟ کہا ٹورنامنٹ کروا دیجئے. اب بے وقوفوں کا ٹورنامنٹ ہوا. جب ٹورنامنٹ ہوا تو جو سب سے بڑا بے وقوف تھا وہ جیت کر کے آگے آ گیا. جب جیت کے آگے آیا تو بادشاہ نے کہا تو ہی سب سے بڑا بے وقوف ہے، ادھر آ. قریب بلایا، گلے میں سے قیمتی ہیرے جواہر کا ہار نکال کر کے پہنا دیا. کہا لے یہ تیرا انعام ہے. بے وقوف بھی خوش ہو کر کے چلا گیا. ارے یار میری بے وقوفی کو بھی بادشاہ نے ہنر بنا دیا، میری بے وقوفی کو بھی انعام کا مستحق بنا دیا. میری بے وقوفی پر بھی بادشاہ نے مجھے ہیرے جواہر کے بیش بہا قیمتی ہی جو ہے مالے سے میرے گلے کے اندر ڈال کر کے میرا استقبال کیا. وہ بے وقوف خوش ہو کر کے چلا گیا. سال پر سال گزرتا گیا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا بادشاہ بوڑھا ہو گیا، بیمار پڑ گیا، بستر پر ہے. ادھر وہ بے وقوف کے دل میں خیال آیا ارے یار میں کتنا بڑا بے وقوف ہوں کہ بادشاہ جس نے مجھے مالا دیا ہیرے جواہر کا مالا، میں اس سے آج تک کبھی دوبارہ ملنے نہیں گیا. مجھے چلنا چاہیے، اپنے بادشاہ سے ملاقات کرنی چاہیے. وہ بے وقوف اپنے گھر سے چلا، سفر کرتا ہوا بادشاہ کے دربار پہ پہنچا. دربار میں پہنچ کر اس نے کہا میں وہی بے وقوف ہوں جس کو کئی سال پہلے بادشاہ نے یہ ہار پہنایا تھا. ہار بھی گلے میں ہے. بادشاہ سے کہو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. دربار نے جا کر کے وزیر سے کہا. وزیر نے بادشاہ سے کہا حضور وہی بے وقوف آیا ہے، ملنا چاہتا ہے. بادشاہ نے کہا ایسی بات ہے تو بلا کر کے لے آؤ، میں تو اٹھ نہیں سکتا، بیمار ہوں. بادشاہ کے کمرے میں بے وقوف کو بلا دیا گیا. بے وقوف آیا، بادشاہ لیٹا ہے، بے وقوف کھڑا ہے. اب آتے کے ساتھ بے وقوفانہ سوال اس نے کر دیا حضور بادشاہ سلامت، آپ لیٹے کیوں ہیں؟ بھائی لیٹنے کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. کہتا ہے آپ لیٹے کیوں ہیں؟ بادشاہ نے کہا میں اس لیے لیٹا ہوا ہوں کہ میں بہت لمبے سفر پر جانے والا ہوں. بات سمجھو، بات سمجھو. یہی سمجھانے کے لیے باتیں یہاں تک لے کر کے آیا ہوں. قصہ کہانی سنانا مقصد نہیں ہے. کیا کہا بادشاہ نے؟ میں بہت لمبے سفر پر جانے والا ہوں. تو بے وقوف نے کہا حضور کیا اس سفر پر جانے کے لیے سونا پڑتا ہے؟ کیا اس سفر پر جانے کے لیے سونا پڑتا ہے؟
بادشاہ نے کہا اس سفر پر جانے کے لیے انسان کو سونا پڑتا ہے تبھی اس سفر پر جاتا ہے۔ بے وقوف نے کہا حضور تو آپ بڑے لمبے سفر پر جا رہے ہیں تو آپ کو جہاں جانا ہے آپ نے وہاں تو اس سے بھی عالی شان محل بنوا دیا ہوگا، غلام بھیج دیے ہوں گے، نوکرانیاں بھیج دی ہوں گی، کھانے پینے کا سامان بھیج دیا ہوگا، سواری گاڑیاں سب بھیج دی ہوں گی، نوکر چاکر بھیج دیے ہوں گے، فوج وغیرہ وہاں پر پہلے ہی سے چلی گئی ہوگی۔ اتنا سننا تھا بادشاہ نے ایک زوردار چیخ ماری اور مارتے ہوئے کہنے لگا ہائے افسوس، اور تو محل کی بات کرتا ہے، میں نے تو وہاں ایک جھوپڑی بھی نہیں بنائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو محل کی بات کرتا ہے، میں نے تو وہاں ایک جھوپڑی بھی نہیں بنائی۔ بے وقوف نے جیسے ہی یہ سنا آگے بڑھا، گلے سے مالا ہار نکالی اور نکال کر کے بادشاہ کے گلے میں ڈالا اور ڈال کر کے کہنے لگا حضور تب تو مجھ سے بھی زیادہ اس ہار کے مستحق آپ ہیں۔ آپ مجھ سے بڑے بے وقوف ہیں، آپ مجھ سے بڑے بے وقوف ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ وہ لمبا سفر ہے، وہاں بہت زمانے تک رہنا ہے، تو پھر آپ نے وہاں محل کیوں نہیں بنوایا، وہاں نوکر چاکر کیوں نہیں بھیجے، وہاں فوج کیوں نہیں بھیجی، یہ تمام چیزیں نہیں بھیجنا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ آپ بہت بڑے بے وقوف ہیں۔ اب بولو چورہٹ کے رہنے والے مسلمانوں، کیا یہی بے وقوفی آج ہم میں کا ہر کوئی نہیں کر رہا ہے؟ کیا کہنے؟ بولو، یہ بے وقوفی کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ پتا ہے کہ مرنا ہے، مر کر کے وہاں جانا ہے، یہاں کے مکان کو بنانے کی تو تمہیں دن رات فکر پڑی ہے، وہاں کا مکان کون بنائے گا، وہاں زمین کون خریدے گا، وہاں پلاٹنگ کون کروائے گا، وہاں جو ہے تمام چیزوں کا انتظام کون کرے گا؟ مرنے کے بعد آپ کو قبر میں جانا ہے، قبر کے اندر بچھونا نہیں دیا جائے گا، تکیہ نہیں دیا جائے گا، کھڑکی نہیں لگائی جائے گی، وہاں اے سی پنکھا نہیں لگایا جائے گا۔ تو بولو قبر کے اس اندھیری کوٹھری کے اندر روشنی کا انتظام کیا آپ نے کیا؟ اے سی پنکھے کا انتظام کیا؟ بچھونے کا انتظام کیا؟ تکیے کا انتظام کیا؟ ہوا کا انتظام کیا؟ آپ کہو گے نہیں تو بے وقوف نہ بنو، اسی دنیا میں رہ کر اچھے اعمال کرو، ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو، تبھی قبر کے اندر بھی چین و سکون ملے گا اور آخرت میں بھی اللہ جنت نصیب کرے گا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بے وقوفی دیکھو، سب کہہ رہے ہیں مرنا ہے، ایمان وہاں ہے اور تیاری یہاں، ایمان وہاں کے لیے ہے، مرنا ہے وہیں رہنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے مکان کی فکر نہیں ہے، اور جہاں سے مر کر کے جانا ہے یہ پنکھا ہو جائے، اے سی ہو جائے، یہ دیوار کھڑی ہو جائے، وہ دیوار کھڑی ہو جائے، ماربل لگ جائے، یہ لگ جائے، وہ لگ جائے، یہاں کے ساری فکر ہے، وہاں کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باتیں آخرت کی کرتا ہے، کام دنیا کے کرتا ہے، باتیں آخرت کی کرتا ہے، باتیں آخرت کی کرتا ہے، کام دنیا کے کرتا ہے۔ آج بولو کیا ہم لوگ آپس میں بات یہ نہیں کرتے؟ ہم سب کو مرنا ہے، ہم سب کو مر کر کے جانا ہے، ہم سب کو قبر میں بہت لمبے دنوں تک رہنا ہے، بات تو ہمیشہ کرتے ہو، مگر کام کون سا کرتے ہو؟ کام تو آپ دنیا کے لیے کرتے ہو، دنیا کے مکان کی فکر ہے، دنیا کے کاروبار کی فکر ہے، آل و اولاد کی فکر ہے۔ کبھی آپ نے قبر کی فکر کی، کبھی آپ نے موت کی فکر کی، کبھی آپ نے جنت کی فکر کی، کبھی آپ نے جہنم سے بچنے کی فکر کی، کبھی آپ نے سوچا کہ ہمیں میزان عمل پر کھڑا ہونا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہمیں ایک ایک گھڑی ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے۔ اس لیے اے لوگو، جہاں کے لیے ایمان رکھتے ہو تیاری بھی وہاں کی کرو، یہاں کا تو اللہ
اللہ نے جتنا مقدر میں لکھ دیا ہے وہ مل کر کے رہے گا، کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ تو جہاں مقدر سے ملنے والا ہے وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں، وہاں کے لیے اتنی تیاری، اور جہاں محنت سے ملنا ہے وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ دنیا میں محنت کرو گے تبھی جنت میں ملے گا، دنیا تو مقدر سے ملے گی، آخرت محنت کرنے سے ملے گی۔ اس لیے محنت کرو اپنی آخرت کی، نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اپنے اعمال کو سدھارو، اور آدھا کوا آدھا بٹیر بن کر کے زندگی نہ گزارو، بلکہ پکے مسلمان بن کر کے زندگی گزارو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں جو بھی سہون قصدن خطا لغزش بھول چوک کمی بیشی مجھ سے ہو گئی ہو، میں ان تمام اہل اسٹیج کو اور تمام سامعین کو تیری بارگاہ میں گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ سب کو مل کر کے پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروردگار جو کچھ میں نے بیان کیا اس پر خود مجھ گنہگار رب کو پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سننے والوں کو سننے سے زیادہ دوسروں تک پہنچانے کی، دوسروں تک پہنچانے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ لگ رہا ہے کہ کل سے یہی بنارس میں